اگر آپ کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک کبھی آپ کی کسی غلطی پر یا کبھی کسی اور وجہ سے آپ کو بہت زیادہ ڈانٹ دیتے ہیں، کسی کے سامنے آپ کو جھڑک دیتے ہیں، یا ان کی بات کرنے کی ٹون ایسی ہوتی ہے کہ آپ کا دل کٹ کر رہ جاتا ہے، آپ کو اپنی بےزتی محسوس ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ کو بلا وجہ ہی ڈانٹا گیا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ آخر کیوں انہوں نے میری عزت کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا، وہ مجھے اپنی بات پیار سے بھی تو سمجھا سکتے تھے۔ تو اگر آپ کے ساتھ زندگی میں ایسا ہوتا رہتا ہے یا کبھی ہوا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، سب سے پہلے تو آپ کو ان کی ڈانٹ ڈپٹ پر خاموش رہنا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ خاموش نہ رہے اور آپ نے اپنے والدین کے طنز اور ڈانٹ پر ان کو جواب در جواب دینے شروع کر دیے تو اس سے والدین کے ساتھ آپ کے تعلق کو خراب کر دینے والی اور نہ ختم ہونے والی بحث پیدا ہوگی، اور یہ بحث مسلسل بنیادوں پر آپ اور آپ کے والدین کے درمیان ہوتی رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی اپنے ماں باپ کے ساتھ فطری محبت ختم ہونے کی حد تک کمزور پڑ جائے گی۔ اور اگر انسان کی اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت ختم ہو جائے تو اس انسان کے لیے اپنی زندگی سے جڑے اور مستقبل میں جڑنے والے اور انسانوں کے ساتھ بھی تعلق نبھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ والدین کی ڈانٹ پر خاموش کیسے رہا جائے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی ڈانٹ پر خاموش رہیں، لیکن اپنے دل و دماغ کے اندر ہی اندر ان کی باتوں کا جواب دیتے رہیں اور سوچتے رہیں کہ میری تو غلطی بھی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہمیشہ میری ہی شامت آتی ہے۔ اس طرح سے زیادہ دیر تک خاموش رہنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اگر آپ اس طرح سے خاموش رہے بھی تو آپ کے لیے اس سے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کا اپنے کاموں میں دل نہیں لگے گا، آپ چڑچڑے پن اور غصے کا شکار رہیں گے، اور اس طرح کے دوسرے قسم کے نفسیاتی اور جذباتی مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اپنے ماں باپ کی ڈانٹ پر اپنے دل کی رضا کے ساتھ کیسے خاموش رہیں کہ آپ کا خاموش رہنا آپ کے لیے باعث تکلیف نہیں بلکہ باعث مسرت و خوشی ہو۔ آپ اس حقیقت کو اپنے شعور میں زندہ رکھیں کہ آپ اپنے ماں باپ ہی کی وجہ سے دنیا میں آئے ہیں، نہ صرف ان کی وجہ سے آپ دنیا میں آئے ہیں بلکہ وہ آپ کو آپ کے بچپن سے لے کر اب تک پال رہے ہیں۔ اگر آپ کے والدین آپ کو پیدا کر کے چھوڑ دیتے، یا اس حالت میں جب آپ خود سے کچھ نہ پکا کر کھا سکتے تھے، نہ اپنی صفائی کر سکتے تھے، نہ کچھ خرید سکتے تھے، تب وہ آپ کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے تو آج آپ کے لیے اپنا وجود اس دنیا میں قائم رکھنا بھی مشکل ہوتا، اور آپ کو یہ احساس اور سوچنے کا موقع بھی نہ ملتا کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو لاوارث چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج آپ کا حال بدحال ہے۔ بلکہ اس وقت شاید آپ کی نظر میں دنیا کے دیگر والدین ایک نعمت سے کم نہیں ہوتے۔ یہ بات اگر آپ کو یاد رہے گی تو آپ اپنے والدین کی دل سے عزت کریں گے اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ پر خوشی سے خاموش رہیں گے۔ نمبر 2، آپ اس پہلو کو بھی نظر انداز نہ کریں کہ آپ کے والدین کی عمر آپ سے زیادہ ہے، انہوں نے آپ سے زیادہ وقت اس دنیا میں گزارا ہے، اسی لیے ان کا تجربہ اور علم بھی آپ کے تجربے اور علم سے زیادہ ہے۔ یہ بہت ممکن ہے کہ وہ آپ کو اس وجہ سے روک ٹوک رہے ہوں کہ ان کے علم و تجربے کے مطابق آپ غلطی پر ہوں، اور وہ چونکہ آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اس لیے وہ آپ کا اچھا اور بھلا چاہنے کے لیے اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پا رہے ہوں اور آپ کو سختی کے ساتھ منع کر رہے ہوں۔ جب آپ اس طرح سے سوچیں گے تو بھی آپ کو اپنے والدین کی ڈانٹ ڈپٹ بری نہیں لگے گی۔ نمبر 3، اس دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو بغیر کسی وجہ سے ڈانٹ کر آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ انہیں معاف کر دیں۔ اپنے ماں باپ کی غلطیوں اور ان کی زیادتیوں کو معاف کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کی کمی کوتاہیوں سے کہیں زیادہ تو ان کے آپ پر احسانات ہیں۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کی ناگوار باتیں دل میں رکھ کر بیٹھے رہیں گے تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکیں گے۔ نمبر 4، جس وقت آپ کو ڈانٹ پڑ رہی ہو تو اسی وقت آپ اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ ایک بہترین دعا جو اس وقت میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ، میں اپنے والدین سے راضی ہو جاؤں اور میرے والدین مجھ سے راضی ہو جائیں۔ دعا کا صلہ اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے اور جلدی دیتے ہیں وہ سکون اور اطمینان قلب ہوتا ہے۔ دعا کرنے کے بعد انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، والدین کی اکثر تعداد اپنی اولاد کو ان کے فرمانبردار نہ ہونے کی وجہ سے بھی ڈانٹتی ہے اور ان پر طنز کرتی ہے۔ تو آپ اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کریں، ان کا کہنا مانیں۔ آپ کے والدین جس کام کو کرنے کے لیے کہیں اگر وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں بنے تو وہ کام کرنے کی پوری کوشش کریں، اور اسی طرح آپ کے والدین جس کام کو کرنے سے روکیں اگر اس کام کو نہ کرنے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا تو اس کام کو کرنے سے رک جانے کی پوری کوشش کریں۔
اگر اس بتائی گئی صورت پر آپ عمل نہیں کر پاتے تو اپنے والدین سے اس پر بات کریں۔ آپ انہیں بتائیں کہ آپ ان کی بات ماننا چاہتے ہیں مگر ان وجوہات کی بنا پر آپ ان کی خواہشات پوری نہیں کر پا رہے۔ آپ انہیں اپنے مسائل سے آگاہ کریں۔ آپ ان سے معافی مانگیں کہ آپ ان کے کہے ہوئے پر عمل نہیں کر پا رہے۔ اگر آپ اپنے والدین سے ڈائریکٹ بات کرنے سے ڈرتے ہیں تو آپ کسی تیسرے ذریعے کا استعمال کریں۔ مثال کے طور پر آپ انہیں اپنی معذرت اور اپنی باتیں لکھ کر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی ایسے بندے کے ذریعے بھی ان تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں جو آپ اور آپ کے والدین کے ساتھ مخلص ہو۔ لیکن لکھنے والا طریقہ پہلے آزمائیے گا۔ کوئی سوال یا اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے 2 ویڈیوز کے لنکس آ رہے ہوں گے، جو آپ کو پسند آئے دیکھ لیجئے۔ ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔